میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں۔ قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود کائنات بنایا ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مطلوب کائنات بنایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو محبوب کائنات بنایا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ساری کائنات محبت کیوں نہ کرے جب اس کائنات کا بنانے والا رب محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس کے محبوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس محبوب سے محبت کرتی ہے، سوائے بدبخت کے، سوائے بد نصیب کے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گندے انسان اور گندے جن مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس کے علاوہ ساری مخلوق مجھ سے محبت کرتی ہے۔ دوست تھوڑا قریب ہو جائیں، آگے ہو جائیں، مل کے بیٹھیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا نے اعلان فرمایا کہ سیرت النبی کے عنوان پر بات ہوگی، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ اس عنوان کا تذکرہ فرمایا انہوں نے کہ بڑے مبارک اور بڑے مطہر اور بڑے ہی خوبصورت عنوان سیرت النبی پر بات ہوگی۔ تو واقعی نبی علیہ السلام کی بات کا تذکرہ بندے کے سامنے آتا ہے تو اندر ذرا کچھ ایمان والوں کے دل میں ایک ہلچل مچنا شروع ہو جاتی ہے، محبت کی لہریں اس کے دل میں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کے ایمان میں ترقی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ بہت زیادہ اس عنوان پہ بات کرنے اور سننے کے فائدے بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بعض مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے دیکھا، زندگی میں تجربہ کیا کہ نبی علیہ السلام کا جس دن ہم تذکرہ کرتے ہیں اس دن ہم غور کرتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی دکھ، کسی پریشانی، تکلیف کی کوئی خبر ہمیں سننے کو نہیں ملتی تھی۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے تذکرے پر ایک کتاب لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ان دنوں میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ فرمایا میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس دن میں اس کتاب میں کچھ لکھنے کا مجھے موقع نہیں ملتا تھا تو ضرور بالضرور مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی غم کی خبر سننے کو ملتی تھی، اور جس دن مجھے نبی علیہ السلام کی سیرت پر وہ کتاب لکھنے کے اندر کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا، وقت مل جاتا، تو میں اس کی برکت دیکھتا تھا کہ اس دن مجھے کوئی غم کی خبر نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تذکرے کی برکت سے تمام قسم کی پریشانیوں اور دکھوں تکلیفوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ تو تاہم جہاں یہ عنوان اتنا مبارک ہے، اتنا مقدس ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس عنوان کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ بعض دفعہ
ہم لوگ کسی تقریر میں، کسی جلسے میں، کسی پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو آدھا دھیان ہوتا ہے اور آدھا نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ بندے کو کوئی بات یاد آ جاتی ہے، بات بیان سنتے سنتے کوئی خیال آ گیا، کوئی بات یاد آ گئی، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا یا اس کو اشارے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس عنوان میں جب بات ہو رہی ہو تو پھر ایسا کرنا نہایت بے ادبی ہے، اور محبوب کی جیسے ذات ادب والی ہے کہ اس میں ذرا سی بھی ادبی گوارا نہیں اللہ کو، ایسے ہی محبوب کی یاد بھی بڑی ادب والی ہے کہ اللہ کے محبوب کی یاد ہو تو پھر اس میں یا آپ کے تذکرے ہوں، آپ کی باتیں ہوں، تو اس دوران پھر انسان بے ادبی کا مرتکب ہو تو یہ انتہائی خطرناک اور انسان کے محروم ہو جانے کا کئی مرتبہ سبب بن جاتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگا لیجئے، اس عنوان پر گفتگو سے پہلے اگر ہم فکر مند ہو کر متوجہ ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نفع ہمیں زیادہ نصیب ہوگا۔ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بستر مرگ پر تھے، زندگی کے آخری لمحات میں تھے، تو اس وقت ان کو کسی نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ حدیث کیسے ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اب لوگوں کو اندازہ تو تھا کہ کتنی تکلیف میں ہیں اور کس کیفیت میں ہیں، تو دوستوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ لیٹے رہیں، آپ اتنی تکلیف میں ہیں، نہیں مجھے اٹھاؤ۔ اب ان کے اصرار پر ان کو اٹھا کے بٹھایا، اور پھر انہوں نے فرمایا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات میں ذکر کروں اور لیٹے لیٹے کر دوں، مجھ سے یہ بے ادبی گوارا نہیں ہوتی۔ چنانچہ بیٹھے اور بڑے ادب سے جو ہے وہ حدیث بیان کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس کیفیت میں تھے کہ حدیث انہوں نے ابھی بیان ہی کی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی، یعنی زندگی کے آخری سانس تک محبوب کی باتوں کا بھی ادب کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ تو اس لیے ہم بھی بڑے ادب سے، محبت سے، ذوق شوق سے اگر بات کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جتنا ادب ہوگا اسی قدر ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے آداب کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے، محبوب کا ادب ہے، سکھایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، محبوب کا ادب کرنا تو بڑی بات ہے، ذرا توجہ فرمائی، محبوب کا ادب کرنا تو بڑی بات ہے، محبوب کے ادب کے تذکرے پڑھنے پر انسان کو نیکیوں کی برسات کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن کی آیات جو ہوئیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اتر رہی ہیں نا، تو جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ادب کا تذکرہ ہے، کیا ان آیات کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں نہیں مل رہی ہیں؟ اور محبوب کے آداب کے تذکرے مجلسوں میں نہیں، نمازوں میں بھی کروائے جا رہے ہیں کہ تم نے میرے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں بھی با ادب بنا دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مطلوب کائنات بنایا ہے، مقصود کائنات بنایا ہے، اور سچ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے محبوب کائنات بنایا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جسے محبوب سے پیار آئے اللہ رب العزت کی نگاہوں میں اس کو مقام اور مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے بچوں سے جو کوئی محبت کرے لوگ اس محبت کرنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے کو اپنا سمجھتی ہے، بھلے وہ بیگانہ کیوں نہ ہو، اور اس کا اپنا کیوں نہ ہو، اس کے بچوں سے محبت نہ کرے تو وہ اس کو بیگانہ سمجھتی ہے، بھائی سے لڑ پڑتی ہے، یہ میرے بچوں سے پیار نہیں کرتا، بہن سے لڑ پڑتی ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ماں اپنے باپ سے خفا ہو جاتی ہے کہ ابو میرے بچوں کا نہیں کرتے۔ تو جو اس کے بچوں کے ساتھ محبت کرے تو وہ اس کی نظر میں پسندیدہ بنتا ہے، اور جو اس کے بچوں کا خیال نہ کرے، محبت نہ کرے،
تو وہ بھلے اپنا ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو بیگانہ سمجھتی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ کی نگاہ محبت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ اچھا یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں جس انسان کو سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو وہ انسان وہ تھا جس نے اللہ کے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کی تھی، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ابو بکر، تم تو میرے محبوب سے ہی محبت کرتے ہو، تم نے تو میرے محبوب کو ہی اپنا جو ہے وہ یار بنایا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں میں وہ مقام دوں گا جو میں نے انبیاء کے بعد کسی کو بھی نہیں دیا۔ اگرچہ تو نبی تو نہیں ہے لیکن نبوت کی جہاں انتہا ہے، وہاں سے جہاں جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس سے جو نچلا مقام ہے ابو بکر وہ تیرے لیے ہے۔ تیرے مرتبے اور مقام پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکے گا، نہ پہلے پہنچا اور نہ تیرے بعد کوئی پہنچ سکے گا۔ میں نے اپنے محبوب کی محبت کے طفیل میں تمہیں یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت آئے وہ اللہ رب العزت کا منظور نظر ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نگاہیں اس پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو عنوان ہے سیرت النبی کا، یہ ایسا اہم عنوان ہے کہ اس پر انسان کو بار بار تذکرے اور باتیں کہنی سننی چاہیے۔ اور ویسے تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ تو بار بار کرنے کو انسان کا جی بھی چاہتا ہے، بس کرنے کو دل نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ محبوب کی باتیں ہوتی رہیں، محبوب کے تذکرے ہوتے رہیں، اور انسان پوری زندگی اپنے نبی علیہ السلام کی باتیں کہتے۔ اچھا آپ بتائیے، ابھی ہمارے عزیز نے نعت پڑھی، کیا کسی کے دل میں کوئی آیا یار اتنے نعتیں سنی ہوئی ہیں بس کرو؟ نہیں، جی چاہتا تھا ایک سنائی ایک اور سنا دے، ایک سنائی ایک اور سنا دے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں محبوب کی باتوں کو لیکن دل بھرتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں محبت جو اتری ہوئی ہے، محبوب کا پیار جو اترا ہوا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، جو نہیں گئے ہر کلمہ گو ایمان والا، اس سے آپ ذرا پوچھیں بھلے وہ غریب ہے، امیر ہے، وہ نیک ہے یا وہ گنہگار ہے، آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ آپ مدینہ جانا چاہیں گے؟ ایک دم اس کے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ آئے گی، کھل جائے گا اور کہے گا کیوں نہیں، اور ساتھ میں دل میں حسرت بھی آئے گی کہ کاش میرا اللہ مجھے وہاں لے جائے۔ تو دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے۔ چلو بھائی آپ تو دیکھ آئے ہو نا، آپ نے تو وہاں زیارت کر لی ہے، آپ کا بھی دل کر رہا ہے۔ کہتا جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک اتنی تڑپ نہیں تھی، جب سے دیکھ کے آیا ہوں اب رہا نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو جتنا زیادہ محبوب کے در پہ جاتا ہے اس کا اتنا زیادہ وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ عجیب محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محبوب کائنات بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کائنات کے ذرے ذرے نے محبت کی ہے، اور بے شمار اس پر واقعات ہیں۔ ہم علماء سے جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے حشرات الارض نے بھی محبت کی۔ چنانچہ وہ گوہ کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ گوہ بھی آ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہی تھی اور آپ کی جو ہے وہ آپ کی رسالت کی اور آپ کی نبوت کی وہ گواہی دے رہی تھی۔ دراصل وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تو جنگل کے جانور اور جو ہے وہ جن کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں، بے زبان سمجھتے ہیں، محبوب کے ساتھ وہ بھی محبت کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ لوگ کسی بے حس بندے کو، کسی بے عقل بندے کو گدھے سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، جو کوئی بے حس بندہ ہو، بے عقل بندہ ہو، تو اس کو بے عقل بیان کرنے کے لیے لوگ گدھے سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گدھا ہے، اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، یہ تو بے حس سا بندہ ہے، اس کے اندر تو جو ہے وہ کوئی حس ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل گدھا ہی ہے، اس کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ گویا کہ گدھا ایک گالی ہے بے عقل اور بے حس ہونے کے اعتبار سے۔ لو، جس کو ہم بے حس اور بے عقل کہتے ہیں وہ گدھا بھی محبوب سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے محبوب کے پاس خدمت کے لیے کوئی شخص موجود نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس گدھے سے فرماتے جاؤ اور تم فلاں کو بلا لاؤ۔
اب وہ گدھا نبی علیہ السلام کا پیغام لے کے وہاں سے بھاگ پڑتا تھا اور جاتا جس کا محبوب نے نام لیا ہوتا جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ زور سے ٹکر مارتا۔ اب جب دروازہ زور سے بجتا تو وہ جا کے پتہ کرتا کہ کیا ہے، دیکھتا تو آگے گدھا ہے۔ وہ سمجھ جاتا کہ یہ گدھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، وہ سمجھ جاتا کہ اللہ کے نبی نے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ گدھا اپنے محبوب کی محبت میں یوں زندگی گزار گیا اور محبوب کی خدمت میں اس نے جو ہے وہ وقت گزارا۔ وہ گدھا ہو کے محبوب سے محبت کر گیا۔ اور ہم کیسے عقل والے انسان ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے ٹوٹ کے پیار نہ کریں۔ ہم پیار نہ کریں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، تو ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا ہونا یہ لازم امر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرما دی کہ سوائے گندے انسانوں اور گندے جنوں کے اللہ نے ساری مخلوق کے اندر میری محبت ڈال دی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گوہ نے محبت کا اظہار کیا، گدھے نے محبت کا اظہار کیا، اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ محبوب جب اونٹوں کی قربانی فرما رہے تھے تو ہم کسی جانور کو قربان کرنے لگیں تو کتنے لوگ اس کو پکڑتے ہیں، باندھتے ہیں، رسیاں ڈالتے ہیں، اور پھر بھی اس کے بھاگنے کا اور نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی قربانی فرما رہے تھے، نہ پکڑا جا رہا تھا، نہ باندھا جا رہا تھا، نہ رسیاں ڈالی جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے اونٹ، اور اللہ کے محبوب ایک ایک کو جو ہے وہ قربانی فرما رہے تھے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹ بجائے بھاگنے کے آگے بڑھ بڑھ کے اپنی گردنیں پیش کر رہے تھے کہ مجھے محبوب کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ رب العزت نے کیا محبت جو ہے وہ جانوروں کے اندر اپنے محبوب کی ڈال دی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بالکل بے جان چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں جیسے پتھر ہے، لکڑی ہے، ان چیزوں نے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ ان چیزوں نے، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب ابھی میرے شکم میں تھے تو میں کچھ تبدیلیاں محسوس کرتی تھی، کئی مرتبہ میں دیکھتی تھی کہ میں جا رہی ہوتی تھی اور درخت جھک جھک کے مجھے سلام کیا کرتے تھے، درخت یوں جھک جاتے تھے، اور فرماتی تھی کہ جب کبھی دھوپ میں مجھے نکلنے کا اتفاق ہوتا تھا تو بادل کے ٹکڑا آتا تھا، وہ آ کے میرے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا اور مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اور فرماتی ہیں میں زمزم کے کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، اس بے جان اور اس جو ہے وہ اس بے جان پانی کو بھی، زمزم کو پانی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ محبوب تشریف لائے ہوئے۔ چنانچہ فرماتی ہیں میں کنویں کے قریب جاتی تھی تو پانی نیچے سے اوپر آ جاتا تھا، منڈیر تک پانی آ جاتا تھا، میں پانی بھر لیتی تھی، میں واپس ہوتی، پانی پھر نیچے چلا جاتا، مجھے عورتیں پکڑ کے کھڑا کر لیتی تھی، کہتی تھی آمنہ تم کھڑی ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں پانی لینے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ابھی تو محبوب دنیا میں نہیں آئے، ابھی تو اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں آئے ہیں، تو انسانیت کو آسانیاں ملنی شروع ہو گئی، سہولتیں ملنی شروع ہو گئی، اور جب محبوب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آتی چلی گئی، زندگیاں لوگوں کی آسان ہو گئی، لوگوں کے غم جو ہے وہ مٹنے شروع ہو گئے، اور لوگوں کے غم غلط ہونے شروع ہو گئے، مشکلیں حل ہونا شروع ہو گئی، اور پریشانیاں ختم ہونی شروع ہو گئی۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہیں تو دیکھو کیسی آسانی ہو رہی ہے کہ خواتین کہہ رہی ہیں آمنہ رک جاؤ، تمہارے یہاں کنویں کے پاس رکنے کی وجہ سے ہمیں پانی کے بھرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب آسانیاں بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آج دنیا میں جو بندہ جتنا بڑا بنتا ہے تو دوسروں کے لیے اس کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ عجیب فلاں صاحب آ رہے ہیں،
لوگ بیچارے اپنے مریضوں کو لے کے تڑپ رہے ہیں اور ساری راستے رکاوٹیں اور سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں کہ فلانی بلا نے گزرنا ہے یہاں سے، اس لیے جو ہے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ ساری مخلوق جو ہے وہ بیچاری تنگی میں مصیبت میں آ جاتی ہے کہ کوئی بڑی بلا آ رہی ہے۔ دو جہاں کے سردار ہیں، پوری خدائی کے جو ہے وہ محبوب ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ساری انسانیت کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے سہولتیں ہو رہی ہیں۔ اتنی آسانی فرماتے تھے نبی علیہ السلام، اتنی آسانی فرماتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہمارے جیسا بندہ چند ایک کام اس کی مصروفیت ہوتی ہے، کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے آپ کو مصروف سمجھتے ہیں، تو کئی مرتبہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنے بچے کی بات دھیان سے نہیں سنتے، ہم اپنے گھر والوں کی بات کو دھیان سے توجہ سے نہیں سنتے، اور کئی مرتبہ اپنی ماں سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں امی میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے جلدی ہے، ابا جی میرے پاس وقت نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ہم اپنے ماں اور باپ کی بات دھیان سے نہیں سنتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصروفیت والی زندگی گزاری کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا، لوگوں کے معاملات سنتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے، اور آپ نے پورا کا پورا گویا کہ ایک حکومتی نظام بھی چلانا تھا اور اللہ کے دین بھی لوگوں کو سمجھانے تھے اور جہاد پہ بھی جانا تھا۔ کیسی مصروفیت والی زندگی، لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام لوگوں کے لیے اتنی آسانی فرماتے تھے۔ توجہ فرمائیے، اگر کوئی بندہ آ کے مصافحہ کرتا محبوب سے تو جب تک وہ بندہ اپنا ہاتھ خود پیچھے نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ کھینچا نہیں کرتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ راستے چلتے ہوئے، گلی محلے میں چلتے ہوئے کوئی بندہ آ گیا، کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی جوان آ گیا، کوئی مرد آ گیا، کوئی عورت آ گئی، اس نے اگر یہ کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے بات کرنی ہے، اللہ کے نبی وہیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے۔ جی بتائیے کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ بات کرتا رہتا یہاں تک کہ وہ اپنی بات کو خود مکمل کر کے کہتا کہ اب میری بات ختم ہوگی، تب اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اس کملی والے نے انسانیت کی زندگی کے اندر کیا آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ ہم نے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ اپنے محبوب کی زندگی میں رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے محبوب کی طرف دیکھنا پڑے گا اور ان کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا، ان کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنانا پڑے گا۔ اگر تم ان سے منہ موڑ کے زندگی گزارو گے، تمہاری شکل انسانوں جیسی ہوگی، تمہاری زندگی انسانوں والی نہیں ہوگی۔ تمہاری شکل انسانوں جیسی ہوگی، تمہاری زندگی انسانوں والی نہیں ہوگی۔ تم ڈنگر بن کر زندگی گزار رہے ہوگے، تم جانور بن کر زندگی گزار رہے ہوگے۔ لہٰذا کیسی عجیب بات ہے کہ آج جو لوگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپناتے ہیں، دنیا والے لوگ کہتے ہیں او جی ان مولویوں کو کیا پتہ، اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ محبوب کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، یعنی جینا آتا ہی اسے ہے جو میرے محبوب کی زندگی کو اپناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان ڈنگروں کو کیا پتہ۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ جو نبیوں کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، بھلے وہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہیں، وہ اپنے آپ کو مہذب کہیں، وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہیں، وہ جو مرضی کہتے پھریں، اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو پھر نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اصل زندگی وہ ہے جو نبی کے نقش قدم پہ ہو، اصل حسن وہ ہے جو نبی کے حسن کے مشابہ ہو۔ کوئی بدصورت اس کے نقش نین کو اپنانے سے بدصورتی ہی آتی ہے، حسن نہیں آیا کرتا۔
کوئی حسین آدمی ہو اس کے نقش نین کو اگر کاپی کیا جائے تو حسن آ جاتا ہے۔ پوری کائنات سے سب سے زیادہ حسین ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی صورت بھی حسین اور آپ کی سیرت بھی حسین اور آپ کے عادات بھی حسین اور آپ کے اخلاق بھی حسین۔ جو بندہ اچھا انسان بننا چاہے وہ شکل صورت کے اعتبار سے اور چاہے عادات اور اخلاق کے اعتبار سے، اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلائے، یعنی آپ کو کاپی کرنا شروع کر دے۔ آج لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کسی نے بالوں کی کوئی حالت بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھتے نا حجام کی دکان پہ جائیں وہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ والی شکل بنانی ہے، تو وہاں مختلف جو ہے وہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نوجوان ہیں، ان گندی شکلوں کو دیکھ کر پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کس جیسا بننا ہے۔ ارے اللہ نے تجھے اپنے نبی جیسا بننے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ کیا بنتا پھر رہا ہے؟ میرے بال اس فلمی ایکٹر جیسے ہوں اور میری داڑھی کی کٹنگ اور بناوٹ فلاں جو ہے وہ فلموں میں کام کرنے والے اور ڈراموں میں کام کرنے والے فلاں لعین قسم کے بندے کی داڑھی والی ہو۔ اب سوچ دیکھیں آپ، میرا لباس فلاں جو ہے بدنام زمانہ اور اللہ کی لعنتوں اور پھٹکاروں کا جو ٹھیکیدار ہے، جس کے اوپر خدا کی ہر وقت لعنت پڑتی ہے، میرے کپڑے اس جیسے ہونے چاہیے۔ یہ ہماری پسند بن گئی ہمارے معاشرے کی۔ محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن دیا، جو حسن صورت دیا، جو حسن سیرت دیا، وہ ایسا اعلیٰ اور عرفہ اور ایسا پاکیزہ اور ایسا بلند و بالا، اگر کوئی بندہ اس کو اپنائے، مخلوق صرف اس کی دیوانی نہیں بنتی، صرف انسان اس سے محبت نہیں کرتے۔ محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والا جنگل میں چلا جائے، جنگل کے جانور بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیڈا سونا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جو نبی علیہ السلام، جب بزرگ کا نام لیا جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ بزرگ ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی سنتوں میں رنگا ہوا ہو۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بزرگی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں کو اپنا لے، بھلے آپ اپنا لیں، آپ اپنی داڑھی، اپنی پگڑی، اپنی شکل صورت آپ نبی کی سنتوں والی بنا لیں، بالکل اسی کو کاپی کر لیں۔ آپ کسی گلی میں سے گزریں، لوگ کہیں گے بزرگ آ رہے ہیں۔ بزرگی تو محبوب کی صرف ظاہری سنتوں کو اپنائیں تو لوگ یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کو پکڑ کے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ اب وہ شیر، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کو بھوکا شیر ہے، ایک لقمے میں ان کو کھا جائے گا، لیکن وہ شیر، اس نے دیکھا یہ تو محبوب کا غلام ہے، تو دل میں سوچ رہا ہوگا کتنا سونا ہے، بجائے اس نے کھانے کے پاؤں چاٹنے شروع کر، پاؤں چاٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض بزرگوں کی حالات زندگی میں کہ ان کی زیارت کرنے کے لیے جنگل کے جانور اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے اور آ کے ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو اور سیرت کو اپناتا ہے، اصل حسن اللہ اسے نصیب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کے حالات زندگی میں لکھا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے سید خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ٹرین پہ جا رہے تھے کسی کام کے لیے کہ میں دیکھوں کہ مسجد کا قبلہ رخ کس طرف ہے۔ ٹرین میں شیشے کو اوپر کر کے کھڑکی میں سے جھانک رہے تھے، ایک بندے کی نظر پڑی، وہ آ کے حضرت کو دیکھ رہا ہے، دوسرا آیا وہ دیکھ رہا ہے، تیسرا آیا وہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کا مجمع لگ گیا اس اللہ والے کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالی حسن عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے شاید بہت سارے دوستوں نے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے چہرے سے انسان نظریں ہٹانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اطاعت کی وجہ سے ان کو اتنا حسن دے دیا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے
کہ کسی کا نظریں ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک انگریز نے حضرت کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو دوسروں نے اس کو کہا کہ تجھے کیا ہوا کہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے تو بھی مسلح بن گیا؟ اس نے حضرت کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا دیکھو تو صحیح کتنا پیارا چہرہ ہے، بھلا کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے جینے کا ایسا نمونہ رکھا ہے، اگر تم اس کو اپنا لو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری کائنات بھی تم سے محبت کرے گی، میں رب بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آج ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ لوگ اچھی نظر سے دیکھیں، پسندیدہ نظر سے دیکھیں۔ اگر کوئی ہمیں اتنا کہہ دے تمہاری تو شکل ہی نہیں بھاتی، تمہیں تو دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کتنا دکھ ہوتا ہے بندے کو۔ اور اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑی پیاری صورت ہے، تو بھلے ہو یا نہ ہو ہم تو پھر پھولے نہیں سماتے۔ تو لوگوں کو ہم پسند آئیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے، اگر بندہ اللہ کو ہی پسند آ جائے تو کیا بات ہے، اگر بندہ اللہ کو ہی پسند آ جائے تو کیا بات ہے۔ اور اللہ کو پسند آنے والی جو صورت ہے وہ محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب بس ہم تو تمہیں ہی پسند کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا محبوب جو تم جیسا ہو ہم اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں گے، جو تمہیں کاپی کرے گا، تمہارے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطلوب کائنات بنایا ہے، مقصود کائنات بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کائنات بنایا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ سے پیار کیا ہے۔ چنانچہ جانوروں کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، پانی کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، لکڑی نے بھی محبت کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو استوانہ حنانہ کھجور کا ایک خشک درخت تھا، وہ وہاں پہ مسجد نبوی شریف کے اندر پہلے درخت تھا، پھر وہ ختم ہو گیا تو اس کے نیچے والا حصہ باقی تھا، تو وہ صحن کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تھا تو محبوب اس کے ساتھ ذرا ٹیک لگا لیتے تھے، سہارا ہو جاتا تھا، کتنی دیر کھڑے ہو کے بات کرنا ہوتی تھی تو مشکل ہوتی، تو اللہ کے محبوب ذرا سہارا لگا لیتے تھے۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جو ہے وہ لکڑی کا کام جانتے تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دوں، اونچا سارا تختہ بنا دوں گا، آپ اس پر جلوہ افروز ہوں گے، سارے زیارت کرنے والوں کو زیارت کرنے میں بھی سہولت رہے گی اور آپ کو آسانی سے بیٹھ کے بات کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم ایسا کر لو۔ اب وہ جو ہے وہ ممبر بنا کر لائے، یہ وہی سنت چلی آ رہی ہے جو مسجدوں میں ہمیں ممبر بنے ہوئے جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ وہیں سے وہ سنت چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، علماء کو اللہ سلامت رکھے، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ اپنے بیٹھنے کے لیے بھی اگر انہوں نے ممبر بنانا تھا تو محبوب کے اس معاملے میں بھی انہوں نے کاپی کی ہے، ایک ایک چیز کو انہوں نے محبوب کی اداؤں کو جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام کے لیے جب وہ ممبر بن کر آیا تو اللہ کے محبوب کے لیے اس ممبر کو رکھا گیا، تو آپ وہاں اس وقت ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ تو اسی دوران جیسے وہ ممبر رکھا گیا تو محبوب یوں بات کلام فرماتے فرماتے یوں درمیان میں روکا اور اس کے اوپر جلوہ افروز ہونے کے لیے چلے۔ ابھی ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس درخت میں سے بچے کی سی رونے کی آواز آئی۔ اب یہ ایک عجیب ماجرا تھا کہ سارے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اب پتہ چلنا تھا نا کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا بنا ہے، اس میں کوئی جن آ کے رو پڑا ہے، اس کسی اور مخلوق نے آواز نکال دی ہے، کوئی اور معاملہ بن گیا، کیا ہوا کیا۔ نبی علیہ السلام جیسے آگے بڑھ رہے تھے ممبر کی طرف،
رونے کی آواز سنی، محبوب انہی قدموں پہ واپس لوٹے اور اس خشک تنے کو، درخت کو اللہ کے محبوب نے پیار کرنا شروع کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ خشک تنا سسکیاں لے لے کے ایسے چپ ہوا جیسے کسی بچے کو مار پڑی ہو اور اس کی ماں اس کو پیار کرے، دلاسا دے، تو وہ سسکیاں لے لے کے خاموش ہوتا ہے۔ یوں وہ خشک تنا جو ہے وہ محبوب کے فراق کو برداشت نہ کر سکا کہ محبوب اب مجھ سے جدا ہو کر ادھر منبر پر بیٹھا کریں گے، میرے ساتھ اب ٹیک نہیں لگایا کریں گے۔ اس غم میں وہ خشک تنا رو رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کی بات سچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا گندے انسانوں اور گندے جنوں کے سوا کائنات کی ہر چیز مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو مشہور بات ہے، آپ نے نعت خوانوں کے کلام میں بھی سنی ہوگی اور علماء سے بھی یہ سنا ہوگا کہ کنکریوں نے مٹھی کے اندر، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں اور وہ کنکریاں بول بول کے کیا کر رہی تھی؟ بولے بھائی کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بھائی کلمہ تو چلو جو پڑھ رہی تھی، اصل میں اظہار محبت ہو رہا تھا نا۔ کیا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو محبوب ہیں۔ تو کنکریاں بھی اللہ کے محبوب کی ساتھ محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور یہ تو بالکل واضح۔ کبھی کبھی آپ کو اللہ نصیب فرمائے، اللہ سب کو لے جائے، مدینہ منورہ میں جب جائے نا تو احد کو اس نظر سے دیکھا کریں، یہ محبوب کا عاشق ہے، محبوب کا عاشق بھی ہے اور محبوب کا یہ محبوب بھی ہے۔ میں کئی مرتبہ احد کو دیکھتا ہوں، میں رشک میں کہتا ہوں واہ کیا تو نے قسمت پائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی نبی کا عاشق بنا، اور فرمایا ہم احد سے محبت کرتے ہیں، محبوب کا محبوب بن گیا۔ کیا مقام پایا ہے اس پتھر نے۔ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا تو اس کا دل پھر دل نہیں ہے، اس کا دل یہ کہنا کہ پتھر ہے، میں کہتا ہوں پتھر کہنا بے ادبی ہو جائے گا، اس لیے کہ پتھروں نے تو محبوب سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے جو اس کے سینے میں لٹکی ہوئی ہے، ورنہ انسان کا دل اللہ رب العزت کے محبوب کی محبت سے خالی ہو وہ دل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ محبت دل میں موجود تو ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ کوئی کلمہ گو بھلے وہ شرابی ہو، نشائی ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ گالم گلوچ کرنے والا ہو، وہ چور ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ زانی ہو، ایمان والا ہے نا، اس کے دل میں نبی کی محبت ضرور موجود ہے۔ اس لیے کہ جب وہ محبت ساری ختم ہو جائے گی تو پھر کس سے ختم ہو جائے گا؟ ایمان ہی ختم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ محبت موجود تو ہوتی ہے، لیکن اب کیا کریں؟ اسی پتلی محبت کو لیے پھرتے رہیں، اسی ڈھیلی محبت کو لیے پھرتے رہیں۔ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، تو وہ ذرا مزاحیہ طبیعت کے تھے، تو مجھے ایک دم جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں وہ دیکھو مسجد کے اوپر گردوارہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں گلی میں ادھر ادھر، بڑا میں نے دیکھا، مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا تماشا، مسجد کے اوپر گردوارہ کیسے بنا دیا، کس بیوقوف نے بنایا؟ آج تک کسی مسلمان نے ایسی بیوقوفی تو نہیں کی کہ مسجد کے اوپر گردوارہ بنا دیا۔ تو جب اس نے مجھے یوں تھوڑا پریشان کیا، میں نے کہا کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھو نیچے داڑھی ہے اور اوپر انگریزی بال ہیں۔ نیچے سے مسلمان، داڑھی شکل سے مسلمان ہے اور اوپر بال دیکھو اس کے۔ اور کبھی جو ہے اوپر مسجد ہوتی ہے اور نیچے گردوارہ ہوتا ہے، بال تو نبی کی سنت والے ہیں اور نیچے شکل جو ہے وہ نبی کے دشمنوں والی ہے، ایسے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ اپنے نفسانی محبت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جب محبت کر ہی لی تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ جب محبت کر ہی لی تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر کوئی تہمت دے، کوئی الزام لگائے، کوئی برا بھلا کہے، کچھ کہے، کہتا رہے، اب ہم کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صحابہ نبی سے یوں محبت کرتے تھے، کہتے تھے جب نبی سے محبت کر ہی لی پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہی کہا تھا کہ جی آپ نے چادر اوپر چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی ٹانگیں تو پتلی پتلی ہیں،
لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیسا عجیب آدمی تنکوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اتنی پتلی ٹانگیں، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، چادر تھوڑی سی نیچے کر لیا کریں، ٹخنوں تک جو ہے وہ آپ اپنی چادر کر لیا کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پتہ تھا کہ میرے محبوب اپنی تہبند چادر جو ہے وہ پنڈلیوں کے درمیان تک رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، میں تو اپنے یار کو دیکھوں گا، میں تو اپنے یار کو دیکھوں گا، میں تو اپنے محبوب کو دیکھوں گا۔ بعض نوجوانوں کو دیکھیں نا، ان کے دل میں لڑکیوں کی ایسی محبت اتر جاتی ہے، ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا دیتے ہیں، بال رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے جوڑا لگایا ہوا ہے اور بالکل لڑکی ہی لگ رہے ہیں، دراصل لڑکی کی محبت نے ان کو یہ بنا دیا ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی ایسے بال رکھنے کی۔ اگر لڑکی کی محبت بندے کو لڑکی جیسا بنا دیتی ہے تو محبوب کی محبت بندے کو محبوب جیسا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ گو مسلمان کو چاہیے وہ ڈٹ کے محبت کرے، ٹوٹ کے محبت کرے، اور جو ہے وہ بے دھڑک ہو کے محبت کرے، محبوب کی ایک ایک ادا کو کاپی کرنے کی کوشش کرے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ جو من گھڑت محبتیں ہیں جو آج کل زمانے میں رواج پکڑی ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب اس کو محبت سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ محبوب نے محبت کا معیار خود بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس کو یہ دیکھو نا کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے تو میری محبت کی نشانی میری سنتوں سے محبت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کے جتنے عشاق ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں، سارے نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی جو ہے وہ محبت نبوی کی نشانی کیا تھی؟ وہ اتباع سنت تھی، اتباع سنت تھی۔ ان کی اتباع سنت کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی کتنی محبت ہے، لہٰذا اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں یہ محبت بڑھتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ پوری کائنات میں اس کی محبتوں کا ڈنکا بجا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب انسان کے دل میں محبت نہ ہونا، ماں باپ کے بارے میں اپنے ابا کی محبت نہ ہو، اماں کی محبت نہ ہو، تو پھر یہ تو بتاتا ہے، توجہ فرمائیے، یہ تو بتاتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، رہتا بھی ان کے گھر میں ہے، باپ بھی مانتا ہے، لیکن ابا کا کہنا نہیں مانتا، وہ جس طرف چلانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جاتا، جو وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کو کچھ سمجھاتے ہیں تو اس کو غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے کہ کیوں مجھے کہتے ہیں، بس مجھے اپنی زندگی گزارنے دیں، مجھے اپنی زندگی گزارنے دیں۔ بعین ہی اسی طرح جیسے ابا کی محبت دل میں نہ ہو تو یہ کہتا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے دو، اسی طرح نبی کی محبت نہ ہو تو انسان کہتا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے، مجھے سنتوں پر پابند کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ جی ہاں، جب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے والد کو ہی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا وہ اپنے والد کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنے لباس کو، اپنے چال چلن کو، اپنے بول چال کو، اپنے معاملات کو بالکل اپنے والد کی طرح کرتے ہیں، اور اپنے والد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ والہانہ طور پر فخر کے ساتھ کہتے ہیں میرے والد صاحب، میرے والد صاحب، میری دنیا میں پہچان میرا والد ہے، میرے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے باعث عزت ہے۔ اور ہے بھی بات ایسے جیسے والد کے لیے ایک جو ہے وہ وفادار بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری دنیا میں پہچان میرا والد ہے، تو اے امتی تیری دنیا میں پہچان تیرا نبی ہے۔ کیوں بھئی، ہماری پہچان کون ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا ہے؟ پہچان ہے، ہماری پہچان ہے۔ کیا مانا؟ ہم ایسے جئیں کہ پوری دنیا کی قومیں اور تہذیبیں جب ہماری شکل صورت دیکھیں تو وہ کہیں یہ تو لگتا ہے مدینے والے نبی کا غلام ہے۔ ہندو دیکھ کے پہچان جائیں یہ مسلمان ہے،
سکھ دیکھ کے پہچان جائیں یہ مسلمان ہے، یہودی دیکھ کے پہچان جائیں یہ مسلمان ہے، اور جو ہے وہ عیسائی دیکھ کے پہچان جائیں مسلمان ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے، وہ محمدی صورت لے کے جہاں بھی جائے، تو ساری دنیا یہ تسلیم کرنے پہ، ماننے پہ مجبور ہو جائے یہ تو محمدی ہے۔ اور آج مسلمان جس صورت کو اپناتا ہے، بغیر تنقید کے، اعتراض کے، بغیر جو ہے وہ کسی کو نشانہ بنائے کے، ایک جو ہے وہ میں جرنل بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو کسی تھوری اور چوڑے کے درمیان کھڑا کریں، 10 جو ہے وہ غیر مسلموں کو ان کو کھڑا کریں اور ایک مسلمان کو درمیان میں گھسیڑ دیں، آپ کہیں پوچھیں ذرا جی یہ کون؟ کوئی پتہ نہیں۔ اپنی پہچان کیوں ختم کر دی ہے؟ لوگ اپنی قومی پہچان نہیں ختم کرتے۔ وہ پٹھان ہے، بھلے وہ سعودی عرب میں جا بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے میں پٹھان ہوں، اور اس کو اپنے پٹھان ہونے پہ فخر ہے۔ بلوچ ہے، اس کو اپنی بلوچی پہ فخر ہے۔ سندھی ہے، اس کو اپنے سندھی ہونے پہ فخر ہے۔ پنجابی ہے، اس کو اپنے پنجابی ہونے پہ فخر ہے۔ انگریز ہے، اس کو اپنے انگریز ہونے پہ فخر ہے۔ عربی ہے، اس کو اپنے عربی ہونے پہ فخر ہے۔ اور ہم محمدی ہیں، ہمیں محمدی ہونے میں کیوں فخر نہیں ہے؟ کیوں جھجکتے پھر رہے ہیں؟ کیوں ڈرتے پھر رہے ہیں؟ اور کیوں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم شرماتے پھر رہے ہیں کہ میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کی کہیں گے؟ بھئی کی کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ کملی والے کا غلام ہے، اور تو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ چور آ گیا ہے، یہ زانی آ گیا ہے، یہ شرابی آ گیا ہے۔ یہی کہیں گے کہ نبی کی سنت اپنے چہرے پہ سجا کے آ گیا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی نے آپ کو تانا دیا، تو اس تانا دینے والے نے آپ کو تانا نہیں دیا، بلکہ اس نے یہ ثابت کیا میں اس کا نہیں، میں نبی کا دشمن ہوں۔ اس نے اپنا دشمن ہونا ظاہر کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے جو دشمن ہیں، میرے صحابہ کے ساتھ جو دشمنی کرنے والے ہیں، وہ دراصل ان کو مجھ محمد سے دشمنی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طبقہ ہے جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نبی کے اہل بیت کا حبدار کہتا ہے، اور نبی کے ساتھ محبت کرنے والا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، امت مسلمہ کو جھانسا دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نبی کے دشمن ہیں تو لوگ ان کو برداشت ہی کہاں کریں گے؟ اس وجہ سے پھر وہ بہانہ بناتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو الگ کرتے ہیں اور فلاں کو الگ کرتے ہیں، اور پھر درمیان میں اپنی گندگی اور غلاظت کو جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں، نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا تھا نا، اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے سارے صحابہ ہدایت پر ہیں، اور میرے سارے صحابی جو ہے وہ جنتی ہیں، اور اللہ ان سب کو جو ہے وہ پاکیزہ جماعت میں جب شامل کر رہے ہیں، نبی کے سارے چاہنے والے ہیں، تو پھر میں تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں زبان چلانے والا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے دراصل اس کو مجھ سے محبت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ربیع الاول کا مہینہ اور یہ سیرت کے محفلیں اور سیرت کے جلسے، واللہ اس لیے مجلسیں نہیں ہوتی ہیں کہ ایک اچھا بیان کرنے والا خطیب لایا جائے، اچھا نعت خوان لایا جائے، اور لائٹیں لگائی جائیں اور جھنڈیاں لگائی جائیں، اور پھر شور و غل ہو، اور پھر نعرے بازی ہو، اور پھر سارے جو ہے وہ اپنے اپنے جوش خروش کا اظہار کریں اور جھولیاں جھاڑ کے گھروں کو چلے جائیں، اور اگلے دن سارے کے سارے نبی کی سنتوں کے دشمن اور مخالف بنے کھڑے ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں، یہ ربیع الاول میں ہمارے اکابرین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ مجلسیں منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں محبوب کی محبت جو تھوڑی سی ماند پڑ گئی ہے، جو محبت کی آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ تذکرے کر کے اس کو بھڑکا دیا جائے، اور اس کے دل میں نبی کی سنتوں کا جو ہے وہ دل میں شوق اور جذبہ ڈال دیا جائے، تاکہ اس کی زندگی نبی کی سنتوں کے مطابق ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اسے نصیب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک زندگی دے کر بھیجا ہے، فرمایا یہ ہے زندگی، یہ زندگی ہم تمہارے اندر چاہتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کے نبی مطلوب کائنات ہیں۔ کیا مطلب؟ کائنات میں کسی کا جینا اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ایسی اور ایسی اور ایسی زندگی گزاری جائے، بس اللہ یہ چاہتے ہیں میرے محبوب جیسا کائنات میں جیا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی موجود ہوتا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اولو العظم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور ارشاد فرمایا اگر میری موجودگی میں صاحب شریعت یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اپنی شریعت اور اپنا دین لے کر آئے تھے، اس لیے کہ انبیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انبیاء میں سے وہ طبقہ ہے جو صرف دین پر چلنے کی دعوت لے کے آتا ہے، اور ایک نبیوں میں سے وہ جماعت ہے جن کو باقاعدہ زندگی گزارنے کے احکامات دے کر بھیجا جاتا ہے۔ باقی انبیاء اس صاحب شریعت جو ہے وہ نبی کی پیروی کرتے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو اسی نبی کی اتباع کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو صاحب شریعت نبی آتا ہے وہ اپنے لائے ہوئے طریقے پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم اس طریقے پر زندگی گزارو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ وہ صاحب شریعت تھے، وہ ایک باقاعدہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سے لے کر آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا اگر میری زندگی میں وہ صاحب شریعت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی میرے ہی طریقے اختیار کرنے پڑتے، ان کو بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ میرے طریقے سے ہٹ کے کوئی اور زندگی گزار لیتے، ان کو اسی طریقے پر زندگی گزارنا تھی۔ لہٰذا جب کسی صاحب شریعت نبی کو اجازت نہیں ہے تو ہم تو نبی کے غلام ہیں، کلمہ وہ مسلمان ہیں، اور آج کا مسلمان انگریز کی اتباع کرتے ہوئے نہیں پوچھتا، نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی ہے کیا پوچھتا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے کوئی ضروری ہے؟ یہ مسلمان سوال کر رہا ہے، یہ نبی کا عاشق سوال کر رہا ہے کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کوئی ضروری ہے؟ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منتظر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر کے جنت دے دے۔ اللہ کہہ دے تمہیں بخشنا کوئی ضروری ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مطلوب کائنات بنایا ہے، مقصود کائنات بنایا ہے۔ کیا مطلب مقصود کائنات بنایا ہے؟ اللہ نے کائنات بنانی ہی نہیں تھی اگر اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ مقصد ہی یہی تھا، محبوب کو بھیجنا تھا، محبوب کے چرچے کرنے تھے، تذکرے کرنے تھے، آپ کے جو ہے وہ باتوں کو عام کرنا تھا، آپ کے طریقوں کو عام کرنا تھا، آپ کی مبارک زندگی کو عام کرنا تھا، پوری دنیا میں اپنے نبی کی زندگی کو اجاگر کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے دنیا بنائی کہ میں اپنے محبوب کی نمائش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا، اے انبیاء کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، کیا تم مجھ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو، اس بات کا عہد کرتے ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر جب تمہیں نبوت مل جائے، تمہیں جو ہے وہ کتاب مل جائے، میری طرف سے احکامات مل جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ تمہاری نبوت کا جو ہے وہ سکہ رائج ہو چکا ہو، اس کے بعد میرا محبوب آ جائے دنیا میں، تو تم مجھ سے اس بات کا عہد کرتے ہو کہ تم اپنی شریعت اور اپنے لائے ہوئے طریقے اور اپنی ترتیب کو چھوڑو گے، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کے مددگار ہو جاؤ گے، اس کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو؟ تو سارے انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، اللہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اس بات۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس بات کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا اقرار تو تم نے کر لیا، اب اس پر گواہی بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا فاشہدوا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم
بھی سارے اس اقرار پر گواہ ہو جاؤ، اور تمہارے ساتھ میں پروردگار بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر میرے محبوب آ گئے تو تم سارے کے سارے ان کو تسلیم کرو گے۔ اب ذرا غور فرمائیے، کبھی دیکھا تاریخ میں آپ نے کہ انسان بعد میں آیا ہو اور اس کی پہچان اور اس کا نام پہلے آ گیا ہو؟ پہلے بندہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں جی اس کا نام کیا ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رشتہ داروں میں، عزیزوں میں پہچان ہونے لگتی ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا بھتیجا ہے، تعارف ہونا شروع ہو گیا، بھئی جی فلاں کا شاگرد ہے اور فلاں کا جو ہے وہ تعلق والا ہے، یہ پہچان ہو رہی۔ پھر بڑھتے بڑھتے فلاں کا استاد ہے، فلاں عہدے اور منصب پر یہ بندہ فائز ہے، تو تعارف دنیا میں آنے کے بعد پھیلتا ہے۔ پہلے ذات آتی ہے، بعد میں اس کے صفات کے تذکرے ہوتے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں آیا کہ پہلے اس کے تذکرے اور اس کے نام ہوں، باتیں ہوں، اور بعد میں وہ دنیا میں آیا ہو، سوائے اللہ کے محبوب کے، کہ محبوب دنیا میں تشریف بعد میں لائے ہیں، اور آپ کا نام اور آپ کے تذکرے اور آپ کی صفات اور آپ کی باتیں دنیا میں پہلے ہی گونج رہی تھی۔ ابھی دنیا میں آپ کا ظہور ہونے والا تھا، ہر طرف یہودی ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کائنات بنائی ہی ان کے لیے گئی تھی کہ ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور ان کے آنے سے پہلے کئی سو سال پہلے اللہ اپنے یار سے، اپنے دوست حضرت ابراہیم خلیل سے دعا منگوا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ بتائیے دلوں میں باتیں کون ڈالتا ہے؟ دلوں میں باتیں اللہ ڈالتے ہیں۔ تو ابراہیم کے دل میں دعا کا خیال کہ ربنا وابعث، یہ خیال کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ہی تو ڈالا ہے۔ پھر مانگنے کی توفیق اللہ نے دی ہے، زبان پر کلمات بھی جاری اللہ نے کروائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم سے اپنا گھر بنوایا، اور مزدوری کے طور پر فرمایا اے خلیل مانگ، اب کیا مانگتا ہے؟ تو نے میرا گھر بنایا، میں تمہیں بڑا انعام دوں گا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے بھی پھر مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کوئی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہوں گے، کوئی دنیا میں آنے والے ہیں، اب اگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو مانگ کیا رہے ہیں؟ جس چیز کا علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو وہ انسان کہاں مانگتا ہے، سوال کہاں کرتا ہے؟ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کا علم دیا تھا کہ کوئی میرا محبوب ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اپنے رسول ایک مبعوث فرما دیجئے جو آ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور ان کو حکمت والی زندگی سکھائیں، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، ایسا نبی بھیج دیجئے۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب نبی علیہ السلام نے اس بات پر مہر لگا دی، آپ نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مقصود کائنات بنایا، تو آپ جب تک نہیں تشریف لائے تو آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آنے والے لوگوں سے عہد معاہدے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ آ جائیں تو تم مانو گے، تم تسلیم کرو گے، تم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر جھکا دو گے، یہ عہد معاہدے ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک جو ہے وہ منظر سجایا جائے، ایک محفل سجائی جائے، اور اس میں باقاعدہ ترتیب بنائی جائے، لیکن محفل کی ترتیب آپ جانتے ہیں کہ ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے لوگ سب سے پہلے جا کے اس سے وقت لیتے ہیں۔ حضرت آپ ہمارے شہر تشریف لائیں گے، آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں، وہ ان کی طرف سے تاریخ مل جاتی ہے، ہاں میں تمہارے ہاں آؤں گا، لہٰذا پھر چھوٹے چھوٹے خطیبوں کو اور نقیبوں کو اور نعت کو اور باقی لوگوں کو ڈیٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے، جی فلاں تاریخ آپ ہمارے ہاں آئیں گے۔ اب ایک ترتیب چلتی ہے، پہلے یہ بیان کرے گا، یہ
تلاوت کرے گا، یہ نعت پڑھے گا، پھر یہ بیان کرے گا، اور ساری ترتیب چلتے چلتے پھر سب سے آخر میں اس نے جو ہے وہ اس مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ محفل والے اپنے مہمانوں کو کہہ دیتے ہیں دیکھو بھائی جب حضرت آ جائے نا تو نعت خواں اگر ہو تو بھائی اپنی رات کو روک دینا، کوئی بیان کر رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی اپنا بیان روک دینا، جب حضرت آ جائیں تو بس پھر انہی کی بات ہم نے کرنی ہے، اصل تو ہم نے ان کو بلایا ہے، بات تو ہم نے ان کی سننی ہے۔ ان کے آنے کے بعد پھر کسی اور کی بات کو نہیں سنا جاتا، بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر انہی کا جو ہے وہ تذکرہ اور بات چلتی ہے، اور آخر میں جب ان کی بات مکمل ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے لوگوں نے اسی پر عمل کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا معمول اس کے مطابق بنانا ہوتا ہے، اور اس کو لے کے لاہ عمل کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مجلس برخاست کر دی جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا کی اس محفل کو سجانا تھا، محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان خصوصی اللہ نے بنایا، اور اس مجلس کو سجانے کے لیے آدم آئے، نوح آئے، اور جو ہے وہ شیس آئے، ابراہیم آئے، دیگر انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء یکے بعد آتے رہے۔ اس کو حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعت کے اشعار کے اندر بڑے خوبصورت جو ہے وہ انداز میں فرمایا، پہلے بزم کونین سجائی گئی، پہلے بزم کونین سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے اصل ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہر ملک کا سکہ ایک حد تک رہتا ہے، آگے اس سکے کو کوئی نہیں جانتا، ہر بادشاہ کا نام اور ہر نیک بندے کا نام ایک جو ہے وہ وقت تک رہتا ہے، اس کے بعد آگے قصہ ختم ہو جاتا ہے، ہر نبی کی نبوت ایک زمانے تک رہی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام الانبیاء کا سکہ فرمایا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کیا دنیا کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی خدائی تو ہو مگر محمد کی وہاں مصطفیٰ نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے یہ شرف لکھا، یہ سعادت لکھی، اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا، اتنے بڑے نبی کا ہمیں امتی بنایا، تو پھر ہمیں ان کو دل و جان سے اپنا محبوب بنانا چاہیے، اپنا آقا ماننا چاہیے، اور اپنی صورت اور سیرت میں ان کو جو ہے وہ ان کا غلام بن کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ان کی سنت پر اگر عمل ہو جائے، نصیب ہو جائے، غور فرمائیے، سنت پر اگر عمل نصیب ہو جائے تو ہم فخر کریں، ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں، اپنے آپ کو نیک بخت سمجھیں، اور اگر خدا نخواستہ ماحول اور معاشرے کے جو ہے وہ تأثر کی وجہ سے اور اس سے مرعوب ہونے کی وجہ سے اور اس کے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں، تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھے محبوب کی فلاں سنت پر عمل نصیب نہیں ہوا۔ یہ جو ندامت ہے، اس ندامت کی وجہ سے امید ہے معاملہ آسان ہو جائے گا، معاملہ بخشش والا ہو جائے گا، معاملہ مغفرت والا ہو جائے گا۔ لیکن میں بڑے جو ہے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بات چل رہی ہے، جو صورتحال چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے سنت والوں کو جو ہے وہ کم تر دیکھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ایمان کے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔
ایمان کے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نہیں دیکھتے آئے دن خبر سنتے ہیں، کوئی جو ہے وہ مرزائی ہو گیا اور کوئی قادیانی بن گیا، تو کوئی غامدی بن گیا، تو کوئی فلاں فرقے میں چلا گیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک طریقے کو ترک کر دیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے ہوں گے، پہلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں بس ایک ہی فرقہ جو ہے وہ حق پر ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ اور فرمایا وہ کون سا ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے جو نبی کے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہے، جو صحابہ کے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہے، نہ نبی کی سنتوں کو وہ چھوڑتے ہیں اور نہ وہ صحابہ کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، نبی کی بات کو بھی اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور نبی کے غلاموں کی بات کو بھی اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اس اہل حق کے قافلے کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، ان کے ساتھ جڑنا نصیب فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی اس قافلے کے جو لوگ ہیں وہ جہاں ظاہر میں نبی کے سنتوں سے مزین نظر آتے ہیں، وہاں باطن میں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف ایسے 2 4 نہیں، درجنوں سینکڑوں اکابرین ایسے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام کی محبت میں اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مسلسل دیدار نصیب ہوتا رہتا ہے۔ میں اپنے حضرت کی بات کروں، جس زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، جب یہ جو ہے وہ اس راہ سلوک کو طے فرما رہے تھے، فرمایا میں نے اپنے احوال لکھے، اپنی کیفیات لکھ کر اپنے شیخ کو پیش کرنی تھی، تو مجھے نبی علیہ السلام کی ان دنوں میں زیارت نصیب ہو رہی تھی۔ 1 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 10 دفعہ ہوئی، میں لکھتا رہا۔ فرماتے ہیں 100 دفعہ تک تو لکھی، پھر میں نے لکھنا چھوڑ دی۔ تو جب میں نے اپنے احوال لکھ کے شیخ کو پیش کیے تو شیخ نے میرے احوال دیکھے، باطن کی نظر سے پہچان گئے، فرمانے لگے ذوالفقار باقی تو ساری باتیں لکھی ہیں، جو اتنی کثرت سے محبوب کا دیدار ہوا ہے وہ نہیں لکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ محبت والوں کو ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ سعادت ہمیں نصیب ہو۔ اور ہمارے اکابرین میں سے بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے نیند کی احتیاجی نہیں رہتی تھی، وہ جیتے جاگتے محبوب کا دیدار فرمایا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ان بزرگوں میں سے، ان عشاق کے قافلے میں سے، اہل حق کے اس عظیم طبقے میں سے ایک اللہ والے کا نام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں میں سے بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر سلام کے لیے جب حاضر ہوئے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا تو اللہ کے محبوب کی طرف سے سلام کا جواب آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور یہ آواز اتنی اونچی تھی کہ جو اس وقت وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود تھے، سب نے محبوب کی یہ اس آواز کو سماعت فرمایا تھا، سب کو یہ سننے کا شرف نصیب ہوا تھا۔ یہ مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ بہرحال یہ واقعہ میں اس وقت نہیں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں، میں اگلی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے جو ہے وہ وہاں بڑا عرصہ گزارا تھا، نبی علیہ السلام کے روضہ کے سائے کے اندر بیٹھ کے محبوب کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ آج نہیں دیکھتے ہمارے علماء نبی علیہ السلام کی احادیث کی کیسے تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح جو ہے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، ہر مدرسے میں سینکڑوں اور ہزاروں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے طلباء، یہ سارے مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ عاشقوں کا مجمع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
नबी की ज़िंदगी आज तक किसने बताई है हमें? नबी की सुन्नतें आज तक हमें किसने बताई है? नबी के तरीके हमें कौन बताता है? नबी की दीन के ऊपर पहरा कौन देता है? नबी के हुक्मों पर मर मिटने का शौक़ और जज्बा कौन हमारे अंदर भड़काता है? ये मदरसों वाले ही तो होते हैं। अरे अभी भी इनके इश्क में कोई शक रह गया है? तो बहरहाल हज़रत ने वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक 18 बरस पढ़ाई और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस के अंदर यूँ फरमाया करते थे, क़ाला साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस जो है वो साहिब क़ब्र साहिब रोज़े ने ये बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं यूँ करके नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ इशारा भी किया करते थे और जो है वो हदीस मुबारक भी पढ़ाया करते थे। ये एक लंबा अरसा यही चलता रहा। अल्लाह की शान कि बाद में हालात ऐसे बने, हज़रत को दीन की खिदमत के लिए हिंदुस्तान वापस आना पड़ गया। यहाँ आके दीन की दिन रात मेहनत फरमाया करते थे। वहाँ हज़रत के बहुत ज़्यादा अजीज़ रिश्तेदार थे, ताल्लुक़ वाले, मोहब्बत वाले। वो ये चाहते थे कि हज़रत जो है वो वापस मदीना तैयबा आ जाएं। अब हज़रत को उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया, हज़रत आप यहाँ आ जाएं, ये वजह वो वजह फ़लाँ वजह, जितने वो जो है वो बहाने जमा कर सकते थे हज़रत को बुलाने के लिए, वो सारे ही उन्होंने लिख दिए, कोई भी कारगर ना हुआ। आखिर में उन्होंने एक ऐसी बात की कि वो कहते हमें यकीन था कि ये बात सुनने के बाद तो हज़रत नहीं रहेंगे, आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा हज़रत अगर आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, अगर आप मदीना तैयबा में तशरीफ़ ले आएंगे तो आपको नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाएगा। आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाएगा। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, पता नहीं जो है वो किस वक़्त अल्लाह की तरफ बुलावा आ जाए। अब हमारी नज़र में यह है कि ये बात बहुत बड़ी है, और वाकई बात बड़ी भी है भी सही, लेकिन हज़रत ने इस बात के जवाब में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं सब छोड़ छाड़ के वहाँ आ जाऊँ ताकि मुझे महबूब का कुर्ब नसीब हो जाए। फरमाया उसी महबूब के मिटते हुए दीन को ज़िंदा करने की मैं मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, और जो मुझे वहाँ जाके कुर्ब मिलना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ रहते हुए महबूब के मुझे उतना करीब कर दिया है। तो दीवारों के करीब होने से कुर्ब का इन्हिसार नहीं है, कई मर्तबा दूर रहते हुए भी बड़ा करीब होता है, और कई मर्तबा करीब रहने वाला ज़रूरी नहीं कि वो करीब ही हो, करीब रहने वाला बड़ा दूर होता है। आप किसी आम बंदे के साथ मिल के लग के बैठे हुए हों और आपका उसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ ही नहीं है, जिस्म तो आपका उसके साथ लगा हुआ है और आपका महबूब कहीं और रहता है, दिल में वो बस रहा है, तो आप बताइए कुर्ब किसको हासिल है? वो जो साथ लगा हुआ है उसको है? नहीं, वो जो दिल में बस रहा है उसको कुर्ब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे अकाबिरीन ने इस तौर पर अपने अंदर जो है वो पैदा की, और अपने साथ ताल्लुक़ जोड़ने वालों को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का ऐसा आशिक और दीवाना बनाया। आप हमारे बुज़ुर्गों में से देखें, एक एक का नाम लेते जाएँ तो अजीब आपको आशिक रसूलों की जो है कि दास्तान नज़र आएगी। एक आशिक रसूल गुज़रा है करीब ज़माने में, जिसका नाम हज़रत मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। ये नबी के ऐसे आशिक थे, ऐसी मोहब्बत नबी के इश्क की इनके सीने में भरी हुई थी कि उस इश्क को इन्होंने जो बांटना शुरू किया, मुल्कों जो है वो इश्क फैल गया और नबी के आशिकों को ज़िंदा कर दिया और नबी की सुन्नतों को प्रचार कर दिया। और एक एक सुन्नत पर मर मिटने वाले और अमल करने वाले लोग देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, नबी की सुन्नतों का रंग उन तक पहुंचा है। ये किसके इश्क की आग है? ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सीने से निकली हुई इश्क की आग है, जो आगे आगे सीना बसीना फैलती जा रही है। मेरे दोस्तों, ये हमारे बुज़ुर्गों के सीनों में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जो है ये नूर भरा हुआ होता है। किसी ने कहा ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जो शराब और नशा है, ये मैं मदीना से मंगवाई जाती है, ये मैं मदीना से मंगवाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है।
نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو جس کے دل میں عشق نبوی پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی نبی کی سنتوں سے مزین ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے اللہ رب العزت یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں 3 جملے عرض کیے تھے۔ اللہ کے محبوب مطلوب کائنات ہیں، اللہ کے محبوب مقصود کائنات ہیں۔ تو یہ مقصود کائنات پر میں نے اور مطلوب کائنات پہ میں نے پوری تفصیل سے یہ بات عرض کر دی، اور اللہ کے محبوب کائنات ہیں اس پر بھی میں نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یوں کہیے کہ یہ ساری کائنات محبوب کی ہی نظر اللہ نے کی ہوئی ہے۔ جو جینا چاہتا ہے ان کا بن کے جی سکتا ہے، اور جو مرنا چاہتا ہے صحیح موت اسی کی ہوگی جو نبی کا غلام بن کر مرے گا، ورنہ مرے گا کیا؟ اس کا وہ حشر ہوگا کہ جو ہے وہ انسان کی عبرت کے لیے اس کا مرنا ہی کافی ہے۔ اور جو نبی کا غلام بن کر جیے وہ تو جیتا ہے نا، لیکن سچی بات یہ ہے جو نبی کا غلام بن کر مرے وہ بھی سچ مچ میں جیتا ہی ہے، مرتا نہیں ہے۔ اس کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ مرتا جو چیز مر جائے وہ تو ذرا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے نا۔ جس چیز کے اندر سے جان نکل جائے، لکڑی کی سی جان نکل جائے، لکڑی ہاتھ لگائیں تو وہ بھر جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بے جان ہے۔ آپ کپڑے کو ہاتھ لگائیں اور وہ ذرہ ذرہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو کپڑا بے جان ہے۔ پتھر کو ہاتھ لگائیں تو آپ کہیں وہ بھر جائے تو آپ کہیں یہ بے جان ہے۔ تو جان اس کی ذرات کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ کسی بھی چیز کی جان ہو تو اس کے ذرات کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ جب جان نکل جائے تو ذرات بکھر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عشق نبوی کے بغیر مرتے ہیں قبریں کھول کے دیکھو ذرہ ذرہ نظر آئے گا، اور جو عشق نبوی لے کر مرتے ہیں صدیوں بعد قبر کھول کے دیکھو پورا جسم سلامت نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت ان کو مرنے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے ایک دفعہ، اپنی جان کو پیش کرتا ہے ایک دفعہ، اور نبی کا غلام نبی کی اتباع پر عمل کرتے ہوئے ساری زندگی اپنی جان پہ جھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ایک بڑے جہاد مارکے سے آپ تشریف لائے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی اتنا بڑا مشکل جہاد تھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بڑی چیز کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنانے میں انسان ہر لمحے جہاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہر لمحے محنت اور مشقت میں۔ پورا ماحول معاشرہ ہمیں بے دینی کی طرف دعوت دیتا ہے، پورا ماحول معاشرہ پوری میڈیا ہمیں نبی کی سنتوں کے خلاف چلنے کے لیے، اپنی شکل و صورت ویسی بنانے کے لیے ہمیں دعوت مل رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی پورے معاشرے کو نظر انداز کر کے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو یہ کس قدر بڑی اس نے جنگ لڑی ہے جو پوری زندگی ہی وہ لڑتا رہا ہے کہ لوگوں کے تانے سہ گیا، لوگوں کی باتیں سہ گیا، لوگوں کی عجیب عجیب سوالیہ نظریں جو ہے وہ برداشت کر گیا، اور لوگوں کے فکریں برداشت کر گیا، لوگوں کے لفظ سہ گیا۔ ساری زندگی نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک عجوبہ بنا رہا، اور لوگوں کے سامنے ایک عجیب اس کو جو ہے وہ زندگی ملی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخر زمانے میں ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ لینا آسان ہوگا، میری سنت پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ارشاد فرمایا جو میری کسی ایک سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ کر دے گا، اللہ اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
क्या नबी नहीं जानते थे कि एक दफ़ा शहीद होने पर बंदे की जान जाती है और कितनी तकलीफ़ होती है? आप फरमा देते शहीद के बराबर अजर मिलेगा। फरमा नहीं, एक सुन्नत पर अमल करने से 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और 2 सुन्नतें, फिर 3 सुन्नतें, जिसने सारी ज़िंदगी सुन्नतों पर अपना डाली है तो अल्लाह उसको कितने शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में हम सब नियत करें, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतों का प्रचार करेंगे, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे, सआदत महसूस करेंगे और डंके की चोट पर नबी की सुन्नतों को हम रिवाज देंगे। लिहाजा आज की इस जो है वो मजलिस में ज़्यादा नहीं तो 2-3 सुन्नतों पर अमल करने की नीयत कर लीजिए। उनमें से एक सुन्नत ये है कि आप नीयत करें कि हर जानने वाले और न जानने वाले को सबको ही हम सलाम करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत में लोग सिर्फ पहचान वालों को सलाम किया करेंगे। अच्छा ये फलाना अस्सलाम वालेकुम, नहीं तो फिर चुप करके मुंह को ताला लगा के गुजर गए। भाई मुसलमान है, सलाम करो आप उसको। तो हम हर जानने और न जानने वाले को क्या करेंगे? सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। गली में, मोहल्ले में, शहर में, बाज़ार में गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आपको अजर भी मिल रहा है और आप उसको दुआ भी दे रहे हैं। आपको ये जुमला कहने पे दुआ नेकियां भी मिल रही हैं और आप क्या कर रहे हैं? दुआ भी दे रहे हैं। दुआ क्या दे रहे हैं? अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। और हदीस में है, जो बंदा किसी मुसलमान को दुआ देता है फरिश्ता उसको दुआ देता है। तो जो लिहाजा फरिश्ते की दुआ की कबूलियत तो यकीनी है ना। हमने उसको कहा अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो फरिश्ते ने हमें कहा भाई हम तो सलामत रहेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अपनी सलामती नबी की एक सुन्नत से हासिल कर लें तो हम इंशाअल्लाह सुन्नत का एहतमाम करेंगे। साहबा फरमाते हैं, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलाम को फैलाओ। हम इतना सलाम करते थे, इतना सलाम करते थे कि इकट्ठे जा रहे होते थे, रास्ते में दरख्त आता, एक बंदा यूं गुजरता, दूसरा यूं गुजरता, अगले लम्हे में इकट्ठे होके वो कहता अस्सलाम वालेकुम, दूसरा कहता वालेकुम सलाम। आगे चट्टान आ जाती, एक इधर से गुजरता, दूसरा उधर से, कहता अस्सलाम वालेकुम। हम हर जानने वाले न जानने वाले, हर बड़े छोटे को हम सलाम करते थे। हमने तो फ़ोन पे अपने प्यारों को भी सलाम कहना छोड़ दिया। हम फ़ोन करते हुए क्या कहते हैं? हेलो, कितनी नेकियां मिली। ये बोली क्यों छोड़ दी हमने? हम क्या अगर मोबाइल में ये कहें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तो क्या आवाज़ नहीं जाएगी? क्या नेटवर्क बंद हो जाएगा? कंपनी वाले जो है वो हमारा फ़ोन वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे? अरे कुछ भी नहीं, नबी का तरीका क्यों छोड़ दिया है? नियत करें, मैं जब भी फ़ोन करूँगा क्या कहूँगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब बशारत भी सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने घर वालों को एहतिमाम के साथ सलाम करेगा, जो बंदा एहतिमाम के साथ अपने घर वालों को सलाम करेगा, जब भी गया सलाम किया, जब भी निकलने लगा सलाम किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस बंदे को उन खुश नसीबों में शामिल करेगा कि जिन बंदों की ज़िम्मेदारी कफ़ालत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले ली है, कि अल्लाह हर दुख और हर तकलीफ़ और हर गम में अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्लाह ने उनको अपने ज़िम्मे में ले लिया है। फरमाया ये सलाम करने वाले बंदे को अल्लाह उन लोगों में शामिल फरमा देगा। और दूसरी हदीस में है, फरमाया जो आदमी सलाम का एहतमाम करेगा जब तक जिंदा रहेगा, अल्लाह उसको इतना रिज़्क़ देगा जो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, और जब वो मर जाएगा अल्लाह उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं कुर्बान जाऊँ, मेरा नबी कैसी सुन्नतें दे के गया है। सारे इस सुन्नत को आम करेंगे इंशाअल्लाह, सलाम करेंगे। और दूसरी सुन्नत जो आज बड़ी जो है वो मफकूद होती जा रही है, मिटती जा रही है, वो है मिसवाक का एहतमाम। हम बुरश से दांत साफ़ करते हैं, हम और चीज़ों को इस्तेमाल करके मुंह साफ़ कर लेते हैं। आप जितना मर्ज़ी मुंह साफ़ कर लें, लेकिन जो नबी की सुन्नतों से दिल साफ़ होगा वो नहीं होगा। लिहाजा जो बंदा मिसवाक का एहतमाम करेगा, हमारे आमाल कैसे हैं हमें सबको पता है, हम कितने नेक पाक हैं। लिहाजा हम सब की तमन्ना तो है ना कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए, हमें कलमे वाली मौत नसीब हो जाए। महबूब की सुन्नत पर अमल करें, आपको मौत कलमे वाली नसीब
होगी। इरशाद फरमाया जो मिसवाक का एहतमाम करेगा मौत के वक़्त मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले उसको कलमे की खुद तलकीन फरमाएंगे, और वो बंदा कलमा जब पढ़ लेगा तब मलकुल मौत उसकी रूह को जो है वो कब्ज़ फरमाएंगे। तो मिसवाक की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी सुन्नत है जिसके ना करने की वजह से आजकल जो है वो बहुत सारी परेशानियों और मसाइल का हम शिकार हो रहे हैं। कोई कारोबारी तंगी में आ रहा है, कोई कर्ज़ों में फंसता जा रहा है, और कोई जादू जिन्नात के अटैक में आता जा रहा है, और कोई वसवसों में घिरता जा रहा है, और कोई आमाल की तौफीक से महरूम होता जा रहा है। ये इस किस्म की सारी चीज़ें जो पेश आ रही हैं, अगर नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा कर लिया जाए तो नेकी की तौफीक के दरवाज़े खुल जाएंगे, बरकतें आ जाएंगी, और रिज़्क़ के अंदर फर्राखी आएगी, कर्ज़ों से नजात मिलेगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसाविस से और शैतानी असरात से बचाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जो है वो दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह उसको रोब अता फरमा देंगे, तरह तरह के उसके फ़वाइद। हत्ता कि अगर उस सुन्नत पर अमल करके सो जाए, रात में जब उसकी आंख खुले, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ मांगेगा कबूल कर ली जाएगी। उस सुन्नत का नाम है वज़ू। उसका नाम क्या है? वज़ू। सारा दिन बावज़ू रहने की कोशिश करें, सारा दिन बावज़ू रहने की कोशिश करें, और बावज़ू सोने की कोशिश करें। ये वज़ू ऐसी मुबारक सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम इतना एहतमाम फरमाया करते थे। एक मरतबा आपने पेशाब फरमाया, अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हुए, तो सहाबा को पता था कि अल्लाह के महबूब फ़ौरन वज़ू फरमाते हैं, लिहाजा एक सहाबी पानी का इंतज़ाम करके बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने देख भी लिया कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने जल्दी से तयम्मुम करना शुरू कर दिया। सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप तयम्मुम क्यों फरमा रहे हैं, पानी सामने मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या उससे पहले अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाएगा, तो मैं बग़ैर वज़ू के अल्लाह के पास जाना नहीं चाहता, तो मैं बग़ैर वज़ू के अल्लाह के पास जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से तयम्मुम कर लिया है ताकि पानी तक पहुँचूँ तो वो भी पाकी की हालत में पहुँचूँ। मेरे दोस्तों, ये नबी की सुन्नतें हैं, ये अल्लाह के नबी हमें दे कर गए हैं, ये सुन्नतें हैं, इनसे बरकतें आती हैं, इनसे बहारें आती हैं, और इनसे खुशियाँ आती हैं, और इनसे इज़्ज़तें आती हैं। हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक शेर कहा, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। नबी के नक्शे कदम का नाम ही तो सुन्नत है। नक्शे कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हम इंशाअल्लाह सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों वाला बनाएंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को रहमतों वाला बनाएंगे, हम अपने कामों को सुन्नत वाला बनाएंगे, अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकतें अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी कामयाब और मौत भी कामयाबी वाली, और कब्र भी जो है वो राहतों वाली, और आखरत भी जो है वो नजात वाली, और पुल सिरात से अल्लाह ताला आसानी और सहूलत के साथ हमें काम पार फरमाएंगे। और हंसते मुस्कुराते नबी के पीछे पीछे इन सुन्नतों की बरकत से अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाना नसीब फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मुबारक मौके को गनीमत जानते हुए हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए और बताए हुए अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से हम तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांग लें। जो आज तक नबी के तरीक़ों पर अमल करने में कोताही हुई, सुस्ती हुई, गफलत हुई, सुन्नतों को हमने मामूली समझ के तर्क कर दिया, या किसी सुन्नत वाले किसी बंदे के चेहरे और जो है वो जिस्म पर सुन्नतों को देखकर हमने उसको बेइज्जत किया, उसकी तहकीर की, उसको घटिया समझा, इन तमाम बातों पर अल्लाह ताला की बारगाह में हम तौबा कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, और आइंदा इस्लामी, ईमानी, कुरानी और नबी की सुन्नतों वाली ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजारने के दिल में नीयत और इरादा फरमा लें। सारे दोस्त खुतबा सुने, जो कलिमात पढ़ाए जाएँ सच्चे दिल से पीछे पीछे इन कलिमात को पढ़ें, तवज्जो फरमाइए। और जो हज़रात बाकायदा अल्लाह वालों के सिलसिले में शामिल होकर
اپنی زندگی کو سنتوں کے نور سے مزین کرنا چاہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں بیعت ہونے کی نیت فرما لیں۔ ہمارے مشائخ سلسلوں میں بیعت کر کے سنت والی زندگی کی تعلیم دیتے ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سارے دوست جو ہے وہ جو حضرات سلسلے میں بیعت ہو کر اللہ والوں کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ کے اپنی زندگی کو سنتوں سے آراستہ کرنا چاہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت ہونے کی بھی نیت فرما لیں۔ خطبہ سنیں، یہ روشنی اگر کم ہو جائے تاکہ پوری توجہ اس وقت ہماری اللہ کی طرف ہو جائے، ہم دل کی توجہ دھیان سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں بھی مانگیں، دل کی مرادیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے حضرات جو ہے وہ توبہ کی نیت فرما لیں۔ خطبہ سنیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے چند ایک اوراد و وظائف ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو پابندی سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتوں سے مزین زندگی نصیب فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت عطا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دیتے ہیں، نیک اعمال کا ذوق شوق مل جاتا ہے اور گناہوں سے بخشش مل جاتی ہے۔ ان اوراد و وظائف کو کرنے سے دنیا اور آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ پرسکون اور کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اعمال کو سن لیجئے۔ پہلا عمل استغفار 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، دوسرا عمل درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت روزانہ 1 پارہ یا آدھا پارہ، اور چوتھا عمل ہر نماز کے ساتھ 5 سے 7 منٹ بیٹھ کے دل سے اللہ 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 کے ذکر کو سننے کی مشق کرنا کہ دل کی دھڑکنوں میں سے مجھے اللہ کے نام کی آواز آ رہی، اللہ اللہ اللہ۔ اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا، اور چھٹا عمل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ انسان کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اپنے دل میں علماء کی قدر و منزلت اور محبت رکھے، اللہ والوں کی محبت رکھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے چاہنے والے اور آپ کے عشاق ہیں، اس وجہ سے محبت کرے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی اور ہدایت پر وہ قائم رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر جھکائیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو بھول جائیں اور یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل سے یہ آواز مجھے سننے کو نصیب ہو رہی ہے کہ میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور حضوری کے ساتھ اپنے دل کی اللہ اللہ سن لیں۔
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کی ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کی ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں
ایک آگ ہے لگائی، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، اللہ پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، اللہ صحت میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے رحمت للعالمین محبوب کا امتی بنایا اور یہ ہمیں شرف عطا فرمایا۔ یا اللہ آپ نے اتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سعادت سے زندگی میں کبھی بھی محروم نہ فرمانا، اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرمانا کہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہے وہ صبح کے وقت ایمان والے ہوں گے، شام تک ایمان سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کی نسبت کملی والے سے کٹ چکی ہوگی۔ اور کتنے وہ جو ہے لوگ ہوں گے شام کو تو وہ تیرے نبی کے غلام ہوں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے وہ تیرے نبی کی غلامی سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں شقی نہ بنا دینا، ہمیں بدبخت نہ کر دینا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا دینا، اللہ ہمارے دلوں میں غیروں کی محبت نہ ڈال دینا، اے اللہ اپنے دشمنوں کی محبت نہ ڈال دینا، اے اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کی کہیں نفرت ہمارے دل سے نکال نہ دینا، اللہ ان کی دشمنی ہمارے دل سے نکال نہ دینا۔ یا اللہ اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے وفاداروں اور یاروں کی اور صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور نبی کے اور جو ہے وہ صحابہ کے اور وہ اہل بیت کے اور اولیاء کے دشمنوں کی دشمنی بھی ہمارے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، اے کریم آقا رحمت کی نگاہ فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع میں آج جو ہے وہ تیری نبی کی باتیں ہوئی ہیں، اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی کے بیٹے کی جو ہے وہ تعریفیں ہوں تو باپ خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی میں جو ہے وہ ان کو کچھ کھلانے پلانے انعام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کی باتیں کہنے سننے والے آج تو اپنے نبی کے تذکروں کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ اپنی خوشی کا اعلان کر دے، اپنی رضا کا اعلان کر دے، اللہ ہمارے ساتھ بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہم جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ گناہوں کی گندگیوں میں لت پت ہیں، برے ہیں اور حد سے زیادہ برے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیں جو ہے وہ اپنی نیکی پر کوئی جو ہے وہ مان نہیں ہے، ہمیں اس بات پر مان ہے کہ ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اللہ میں اس بات پہ فخر ہے۔ یا اللہ ہماری تو اس نسبت کی برکت سے آج تو ہماری بخشش فرما دے۔ عمل کے اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت
رات کملی والے کی نسبت ہمارا آسرا یہی ہے۔ اللہ ہماری یہ نسبت سلامت رکھنا۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے نبی کی محبت دے دے، اور قرآن کی اور جو ہے وہ دین کی محبت عطا فرما، اور علماء کی اور بزرگان دین کی محبت عطا فرما، مکہ مدینہ کی اور مسجدوں کی اور مدرسوں کی محبت عطا فرما، دین والوں کی محبت عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، آج کی اس مجلس کی برکت سے اللہ ہمیں معافی دے دے، یا اللہ ہمیں معافی دے دے۔ اللہ ہم روز توبہ کرتے ہیں، روز معافی مانگتے ہیں، اور پھر روز ہی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ روز ہم اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ ہم کہتے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، لیکن ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں کریں گے، پھر کرتے ہیں۔ یا اللہ کرتے کرتے یہ وعدے خلافیاں بال سفید ہو گئے۔ اللہ اب تک وہی بات عادت پڑی ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم کب سچے بنیں گے؟ اللہ ہم اپنے وعدے کو کب پورا کرنے والے بنیں گے؟ اے اللہ آج کی اس مجلس کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے ساتھ سچا وعدہ کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ ہماری توبہ کو اللہ پکی سچی توبہ بنا دے، توبۃ النصوح بنا دے، اور ہمیں اس توبہ پر استقامت دے دے۔ اللہ کب تک تجھ سے جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک تیرے ساتھ وعدہ جو ہے خلافی کرتے رہیں گے؟ اللہ آج کے بعد ہمیں اللہ وعدہ وفا کرنے والا بنا دے، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں توبہ پر استقامت دے دے، اور ہمیں نبی کا حبدار بنا دے، اور نبی کا وفادار بنا دے، اور نبی کے دین کا جو ہے وہ پرچار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نبی کی سنتوں سے مزین فرما، اور ہمارے دل کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اپنے حبیب کے طفیل میں اور ان کے تذکروں کے طفیل میں، آج ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے بزرگوں کے واقعات پڑھے جن دنوں میں وہ تیرے نبی کی باتیں کرتے تھے یا لکھتے تھے، ان دنوں میں آئی ہوئی بلا اور وبا بھی ٹل جاتی تھی، اور وہ جو ہے وہ امن سکون ملتا تھا۔ یا اللہ واقعی تیرے نبی کی بڑی برکتیں ہیں اپنے حبیب کے طفیل میں۔ آج جتنے اس مجمع میں بیمار ہیں مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا ان کے گھروں میں بیمار ہیں یا ان کے عزیزوں میں سے کوئی ہسپتالوں میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں اوپرے اور گندے اثرات ہیں، اللہ ان اثرات کو دفع دور فرما، اللہ اپنی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اللہ گھر میں ہم دیکھتے ہیں نالائق اور نافرمان بچہ ہوتا ہے، اللہ اس کو جب بھوک لگتی ہے کھانا تو اس کو اس کی ماں ہی دیتی ہے، اس کو کپڑے اس کی ماں ہی دیتی ہے، سوچتی ہے اگرچہ میرا نافرمان ہے، بڑا جو ہے وہ نالائق ہے، گندا ہے، اور مجھے طرح طرح کی آگے سے باتیں سناتا ہے، لیکن آخر ہے تو بیٹا تو میرا ہی ہے، اگر میں اس کا نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم گناہگار، ہم بدکار، اللہ جو کچھ بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیجئے، اپنے نبی کا ادنا غلام سمجھ کے ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہمارے ساتھ کرم کے اور خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ جن تنگلیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، برداشت نہیں ہوتا، آپ ہماری مدد کر دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما، بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے مولانا عبداللہ عمر صاحب ان کی جوانی میں، صحت میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ تمام اہل محلہ اور مسجد کے نمازیوں کو اللہ اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل فرما۔ تیرے گھر جو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے دل آباد فرما، تو ان کے گھروں میں رونقیں اور بہاریں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قریب میں تیرے دین کا مرکز ہے، اللہ اس دین کے مرکز کو تا قیامت آباد و شاداب فرما۔ اور ہمارے بزرگ مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہم سے بہت محبت فرماتے، اور بڑی جو ہے وہ پیار اور الفت کا معاملہ تھا، اللہ تو ان کے ساتھ بڑا پیار فرما، اللہ تو ان کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فرما۔
فرما اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور رحمتوں سے کی بارش برسا دے اور ان کے برکت سے اس جامعہ کو اور ترقیاں عطا فرما۔ اور اس وقت جو اس ادارے کے ذمہ داران ہیں، اساتذہ کرام ہیں، طلباء کرام ہیں، اللہ ایک ایک کو اپنا چنا ہوا بندوں میں شامل فرما اور اس کی خدمت کرنے والوں کے اللہ تو رزقوں میں برکتیں عطا فرما اور ان کو مزید وسعتیں عطا فرما۔ اس ادارے کی برکتیں پورے شہر کو عطا فرما، گھر گھر میں محلے محلے میں دین زندہ فرما، دین والوں کو جو ہے وہ تقویت عطا فرما۔ اللہ بے دینی کو اس ادارے کی برکت سے مٹا، بے حیائی اور بے شرمی کو اس ادارے کی برکت سے ختم فرما۔ اے اللہ پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، رحمتوں کا گہوارہ بنا، خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ اللہ عزتیں اس شہر والوں کی بڑھا دے، اللہ رزق ان شہر والوں کا بڑھا دے، سکون اس شہر والوں کا بڑھا دے، اے اللہ ان کی زندگیاں بڑھا دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارا علم بھی کمزور ہے، ہماری سمجھ بھی کمزور ہے، ہم کئی مرتبہ غلط فیصلے اپنے لیے خود کر بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا، بہکاووں سے بچا، اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمارا سرپرست بن جا، تو ہمارا محافظ بن جا، تو ہمارا یار بن جا، تو ہمارا مددگار بن جا۔ یا اللہ ہمیں اپنا نام لینا نصیب فرما، اپنے قرآن کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کا اہتمام عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے بھی ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت سے چھڑا میرے مولا۔ یا اللہ ایک مرتبہ اس مجمع پر اپنے محبوب کے تذکروں کی برکت سے ایک مرتبہ اس مجمع پر محبت کی نگاہ فرما، کرم کی نگاہ فرما، پیار کی نگاہ فرما، اللہ رحمت کی نگاہ فرما۔ اپنے حبیب کے طفیل میں ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ کرم کی نگاہ ڈال دے، ایک دفعہ مہربانی کی نگاہ فرما دے۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی حاضری عطا فرما، قبولیت والی، ادب والی، سعادت والی حاضری عطا فرما۔ ہم بے ادب ہیں، جہاں جاتے ہیں بے ادبیاں کر آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ نقصان کر آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہاں کی حاضری دے لیکن بے ادبی سے بھی بچا لینا، اے اللہ قبولیت والی حاضری دے دینا۔ یا اللہ اپنے گھر کا دیدار اور زندگی میں بار بار عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا۔ اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کے اعتبار سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں جو اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو قبولیت سے جو ہے وہ سرفراز فرما، آج کی دعائیں بھی قبول فرما اور اس سے پہلے مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں سے، خواتین میں سے، مردوں میں سے جو جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمیں جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جس جس نیک مقصد کے لیے کہا، اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔